الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا علم تجوید کا 8واں سبق ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے حروف کی جو لازمی صفات ہے اور متضاد صفات ہے وہ سیکھی تھی۔ اس میں آپ نے جو دیکھا تھا اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا۔ اب یہ ان صفات کے علاوہ غیر متضاد صفات ہیں اور ان کو لازمی تو کہتے ہیں، یہ لازمی تو ہے حروف کی پائی جاتی ہے لیکن منفرد ہے، یعنی کچھ حروف میں پائی جاتی ہے، سبھی میں ان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی صفت جو ہے وہ صفیر ہے۔ صفیر کہتے ہیں سیٹی کی آواز کو۔ یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، ظا اور سین۔ صاد، ظا اور سین، ان حروف کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی اضافی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آواز کا ہم پیدا ہونا ذکر کرتے ہیں، یہ خاص طور پر زیادہ جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ان حروف کو ساکن یا مشدد ادا کیا جاتا ہے، شد والا یا سکون والا ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ صاد ہے، اس کی ویسے سیٹی کی آواز آتی ہے صاد، ظا، سین، لیکن جب ان کو ساکن پڑھا جائے گا اس، 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 از، 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 اس، اس، تو یہ جو آواز ہے اس کی سیٹی کی، یہ اس کو صفیر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قلقلہ، یہ 5 حروف میں پایا جاتا ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے کتب جدن، یاد کرنے کے لیے۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز ان کے مخرج میں جنبش کے ساتھ، یعنی وہاں جنبش پیدا ہوتی ہے اور وہ لوٹتی ہے، ٹکرا کر جیسے گیند ہم مارتے ہیں تو واپس لوٹتی ہے۔ جیسے دیکھیں یہ بھی ساکن اور جب مشدد ہوتا ہے اس وقت زیادہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آق، ایق، اوق، جبکہ دوسرے کام میں ایسے نہیں ہوتا، اک، ایک، اوق ہوگا۔ آق، ایق، اوت، اب، 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 اج، 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 اد، 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 یہ آپ دیکھا کہ آواز لوٹ کے واپس آ رہی ہے۔ اس طرح ایک اور صفت لین ہے، یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے۔ با اور یا جب ساکن ہوتے ہیں، ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ ویسے تو اگر ما قبل پیش والا ہو تو پھر یہ لمبے ہوتے ہیں، یا یہ زیر والا ہو تو یہ لمبے ہوتے ہیں، تو یہ جو لمبا نہیں ہوتا اس لیے یہ بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ لین کے اندر نرمی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو حروف ہیں نرمی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حمزہ زبر پاؤ، او، حمزہ زبر یا ای، اب بڑی آسانی سے یہ ادا ہو۔ اگلی صفت ہے ہماری انحراف، یہ لام اور را میں پائی جاتی ہے۔ لام کے مخرج میں زبان کا کنارہ نیچے کی طرف اور را کے مخرج میں اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں انحراف کی صفت اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انحراف ہوتا ہے زبان کا اپنے مخرج سے، یعنی پلٹنا ہوتا ہے۔ اور اگلی صفت ہے را میں پائی جاتی ہے، تکویر اس کو کہتے ہیں۔ را جب ساکن ہوتا ہے تو اس وقت نوک زبان میں کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کپکپاہٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تکویر ہے۔ یہ تکویر یعنی اس کا ایک تجوید کے اندر ایک نام ہے۔ ایک اس میں را میں یاد رکھیں کہ وہ کپکپاہٹ تو ہوتی ہے لیکن تکرار نہیں ہوتی اس کی، جیسے ار، ار، اگر ہم ار کریں گے تو یہ تکرار ہو جائے گی نا، تو اس کو روکنا بھی ہوتا ہے کپکپاہٹ کو اور ادا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تشفی شین میں پائی جاتی ہے، یعنی جب ہم ادا کرتے ہیں اس لفظ کو، اس حرف کو، تو اس کی آواز اپنے مخرج میں لمبی ہو جاتی ہے۔ جیسے ویسے تو ہم پڑھتے ہیں شین، لیکن جب ہم اس کو ساکن پڑھتے ہیں یا اس کو مشدد پڑھتے ہیں تو اش، 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 سین کی نسبت اس میں لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آخری جو صفت ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ دال میں پائی جاتی ہے، جو اس کو ممتاز کرتی ہے دال سے۔ یہ جو اس کا مخرج ہے یہ سب سے زیادہ لمبا مخرج ہے۔ یہ جو بغلی داڑیں ہیں یہ پیچھے سے لے کر آگے تک
دان چھوڑ کے، یہ ساروں کے ساتھ زبان لگتی ہے. اس وجہ سے اس کا جو ادائیگی ہے اپنے مخرج میں اس کی آواز جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. یہ بھی ساکن پڑھیں گے تو یا مشدد پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. جیسے حمزہ زبر ضاد اد، اب یہ اصل آواز وہاں لمبی ہو رہی ہے، کوئی اور آواز نہیں. جیسے اس میں تو سیدھی کی آواز آ رہی تھی نا ان حروف کی آواز کے علاوہ، ان میں آواز ٹکرا کے اس میں ایسے نہیں ہے. اس میں وہ آواز کیونکہ اس کا مخرج لمبا ہے اور زبان کا بغلی کنارہ جو ہے وہ ان داڑوں کے ساتھ لگتے لگتے ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرف جو ہے ضاد وہ اپنے مخرج میں اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ صفات پڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے سبقوں میں یہ جو ہماری بنیاد ہے کہ مخارج اور صفات ہم نے سیکھ لی، یہ سیکھیں گے کہ اب ہم نے ان سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے جو ہم نے سیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا سبق ہوگا بہت ہی آپ کے لیے مفید ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.